یہ تو بڑی چیز ہے. ارے قرآن تو بتا رہا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، دون اللہ، اللہ سے بڑے بڑے پکارتے ہو. یاد رکھیے ایک تو عین اللہ ہے، ایک غیر اللہ ہے، ایک اللہ اور ایک ما سوی اللہ، ایک اللہ کی ذات، ایک دون اللہ، اللہ اور اللہ کے سوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، وہ مالک الملک ہے، اور اس کے سوا جتنے بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو، یا کوئی ہو، حجر ہو، شجر ہو، نباتات ہو، جتنے بھی ہیں سب ما سوی اللہ ہیں، سب غیر اللہ ہیں، سب دون اللہ ہیں. یہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے. ما سوی اللہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جن کو بھی تم پکارتے ہو، قرآن مجید کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اب آپ غور فرمائیے، قرآن مجید نے اس مسئلے کو کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ رب العالمین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. بس دعا اس چیز کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل نصیب کر دے رب العالمین. تو بیڑا پار ہے، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. توحید کا بھی، رسالت کا بھی، عبادات کا بھی، اخلاقیات کا بھی، معاشیات کا بھی، معاشرت کا بھی، اقتصادیات کا بھی، سارے مسائل اس قرآن نے حل کر دیے. ضرورت ہے صرف اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی. یہ قرآن یاد رکھیے اس لیے نہیں آیا کہ ہم صرف اس کو چوم لیں اور سر پر رکھ لیں یا سینے سے لگا لیں یا اس کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اور اونچے طاق پہ رکھ دیں، اس پر عطر کی بارش کر لیں. نہیں، قرآن مجید صرف اس لیے نہیں آیا. قرآن مجید کا ظاہری ادب اور احترام بھی ضروری ہے. کہیں ایسا نہ کہہ دیں کوئی کل کہ میاں ان کیا تو قرآن کا ادب ہی نہیں ہے کچھ، میاں یہ منع کر رہے تھے کہ قرآن کا ادب نہ کرو، قرآن کو اوپر نہ رکھو، قرآن کو سینے سے نہ لگاؤ اور قرآن کو اچھے غلاف میں نہ لپیٹو. میاں ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا. ایسے بھی لوگ یعنی ٹیڑھی باتوں کو تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے کہ میاں یہ جو ہے قرآن کا ادب ان کیا نہیں ہے. یہ غلط ہے. قرآن کا ادب، قرآن کا احترام، قرآن کی عزت ہمارے نزدیک بڑی اہم ہے. ہم خدا کے فضل و کرم سے اللہ کی کتاب کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن محض ان کاموں کے لیے نہیں آیا بلکہ قرآن آیا ہے عمل کے لیے. تو اس قرآن کو پڑھو. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، یہ لوگ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. کہا جی یہ تو سب بتوں کے لیے ہے. میرا یہ تو کفار مکہ جو بتوں کو پوجا کرتے تھے نا ان کے لیے یہ آیات ہے. اور میاں یہ دیکھو وہابی اور یہ اہل حدیث یہ انہی آیات کو اولیاء اللہ پر ثبت کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو ان بتوں کے لیے تھی. نہیں، غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں، ان الذین ہے بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا. اس میں ساری چیزیں ہیں. اگر کوئی بتوں کو پکارتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے، کوئی انسانوں کو پکارتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے، کوئی انبیاء کو اٹھتے بیٹھتے پکارتا ہے اس کے لیے بھی ہے، کوئی اولیاء اللہ کی ندا کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے، کوئی یا شیخ عبد القادر شیخ للہ کے نعرے لگاتا ہے اس کے لیے بھی ہے. یہ سب کے لیے ہے من دون اللہ. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. کے لیے ہے من دون اللہ. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے جمع ہو جائیں، ایک دو نہیں بلکہ جتنے بھی ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں سب جمع ہو جائیں، اس بات پر اتفاق کر لیں، یہ متحدہ محاذ بنا لیں کہ جی ہم نے تو ایک مکھی پیدا کرنی ہی ہے. اچھا جی ایسا کرو، چند لوگ تو مل کر اس مکھی کا ایک پر بناؤ اور چند لوگ مل کر مکھی کا دوسرا پر بناؤ اور کچھ لوگ مل کر اس کی ایک آنکھ بناؤ اور کچھ لوگ مل کر اس کی دوسری آنکھ بناؤ، کچھ مل کر اس کی ایک ٹانگ بناؤ
اور کچھ مل کر دوسری تیسری چوتھی اور باقی دھڑ بناؤ، لو جی مکھی بنا دی ہم نے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ کی یہ کتاب سچی ہے، بالکل حق ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کامل اس پر. اور جس کا اس پر یقین نہ ہو، جو اس کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، وہ بے ایمان ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے لوگ کیوں نہ جمع ہو جائیں، سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ایک مکھی پیدا کر سکیں، قرآن مجید ببانگ دخل پکار رہا ہے کہ لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے، ہرگز نہیں بنا سکیں گے. اور مکھی کا پیدا کرنا تو بڑی بات ہے. یہ مکھی فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ جو تم چڑھاتے ہو، یہ شیرنیاں، یہ جلیبیاں، یہ لڈو، یہ بتاشے، یہ کھیلیں اور یہ چیزیں جو تم نے لا کر رکھ دی ہے غیر اللہ کے نام پر، یہ نظریں اور نیازیں غیر اللہ کی اور یہ چڑھاوے، ان میں سے اگر یہ مکھی ایک بھونگا اٹھا کر لے جائے، ایک ذرہ اٹھا کر لے جائے اپنے پنجوں میں، تو اپنے منہ میں، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ تو سب مل کر اس ایک مکھی کو پکڑ کر اس سے ایک یہ بھونگا، ایک یہ ذرہ جو اٹھا کر لے گئی ہے، یہ بھی نہیں چھین سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی کے لیے بڑائی ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بڑا پاک ہے وہ، بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی کئی مقامات پر فرمایا والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر. اللہ اکبر. قرآن مجید کا 22واں پارہ فرمایا والذین تدعون من دونه، یہ جو لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، جن کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ یا بہاء الحق بیڑا دھک یا اور اسی قسم کے الفاظ یہ کہتے ہیں، فرمایا کہ والذین تدعون من دونه ما یملکون، نہیں ہے مالک وہ، نہیں اختیار رکھتے، من قطمیر، ان کے لیے کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. اللہ اکبر. کتنی وضاحت کی اللہ تبارک و تعالی نے کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکی سی جھلی ہوتی ہے، معمولی سا چھلکا ہوتا ہے، فرمایا ان کو اتنا بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کی یہ کتاب ہے میرے دوستو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انما ادعو ربی، اے میری امت کے لوگوں، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں. تو تم کیا کرو، تم بھی اپنے رب کو پکارنا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان